ناظرین، ولی کے تایا ولی کی وجہ سے کافی پریشان تھے ناظرین، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ولی کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ناظرین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کو اکیلے چلا سکے، اور اس کے ساتھ ایسے بڑے بڑے دھوکے تو ہونے ہی تھے۔ تو ناظرین ولی کا تایا تو آخر اس بات سے بھی پریشان تھا کہ ناظرین ولی کی وجہ سے ان کے پورے خاندان، ان کی پوری فیملی اور ان کی پوری کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہونی ہے ناظرین، کیونکہ ولی سے سب بے حد پیار کرتے تھے ناظرین، اور ولی کی یہ حرکت ولی کو کافی بڑا نقصان دینے والی ہوگی۔ حالانکہ ناظرین اس میں ولی کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے ناظرین، ولی کے تایا جس کے بیٹے کا نام دانیال تھا ناظرین، انہوں نے ہی سب کچھ کیا، اور ناظرین ولی کی غیر موجودگی میں میٹیریل چینج کر کے ناظرین انہوں نے اس بلڈنگ کو گروا دیا ہے ناظرین، اور اس پہ سارا الزام ولی پر لگا دیا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کو پولیس جیل لے جائے، اور ناظرین ان سب بچوں کے قاتل جس کا ولی کو الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اس کی نظر میں ولی کو پھانسی دی جائے، اور ناظرین ولی کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ دانیال کے نام پر ہو جائے، لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ناظرین، ولی بے حد شاطر انسان ہے، اور ناظرین ولی جیسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ دانیال نے کیا ہے تو ناظرین وہ بیا کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، اور اسے اپنی بے گناہی کی سارے قصے سناتا ہے، تو ناظرین بیا جواب میں کہتی ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ کبھی اس طرح کا حرکت کر ہی نہیں سکتے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حرکت کس شخص نے کی ہے، اور میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی۔ اور ناظرین وہ ولی سے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں یہ سارے الزام ہٹوانے پڑیں گے اور تمہیں بے گناہ ثابت ہونا پڑے گا۔ تو ناظرین ولی میں ایک جذبہ جنون پیدا ہو جاتا ہے، اور ناظرین وہ کہتا ہے کہ میں یہ سارے الزام جھوٹے ثابت کر کے ہی رہوں گا، اور ناظرین ان سارے الزام میں دانیال کو ہی پھنساؤں گا۔ تو ناظرین دوسری طرف ولی کا تایا ولی کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین ان دونوں کے درمیان نفرت تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، جس سے ناظرین دانیال اور اس کی والدہ اسے بڑھا چڑھا کر ولی کے تایا کو بدگمان کرتی ہے ولی کے خلاف، اور ناظرین اس کی بڑی بھابھی کو بھی بدگمان کرتی ہیں ناظرین ولی کے خلاف ناظرین، حالانکہ ولی کے تایا ولی کو بچپن ہی سے پال رہے ہیں، اور ناظرین انہوں نے کبھی بھی فرق نہیں کیا ولی اور دانیال کے درمیان، انہوں نے جیسے دانیال کو پالا ویسے ہی ولی کو پالا ناظرین۔ دوسری طرف دانیال کی والدہ بے حد شاطر انسان ہوتی ہے ناظرین، وہ تو پہلے سے ہی سوچ کے رکھتی ہے کہ ولی کو میں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی، اور ناظرین ولی کو اس جائیداد سے بھی نکال دوں گی، جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ناظرین ولی کی ماں کو بھی ولی دانیال کی ماں نے ہی نکالا ہے، کیونکہ ناظرین دانیال کی ماں اس گھر کی اکیلی مالکن بننا چاہتی ہے، اور ناظرین ان کے سامنے جو ان کی بڑی بھابھی ہے وہ ان کو بھی مارنا چاہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کب یہ مریں گی تو تب یہ ساری جائیداد اور سارے حکم وغیرہ میں خود سنبھال لوں گی۔ ناظرین بیا کا سودا کرنے کے لیے ولی کی ماں بے حد تیار ٹھہری ہے، اور ناظرین اس نے جتنی رقم بھی وہ کہتی ہے کتنی رقم تو میں نے کبھی اپنے میں بھی نہیں سوچی ہوگی جتنی رقم مجھے فراز دے رہا ہے، اور ناظرین فراز بار بار آ کر اس کے گھر میں بیا کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ناظرین بیا کے ساتھ مس بہیو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ناظرین بیا یہ سب باتیں ولی کو نہیں بتا دی، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خام خواہ میں ماں بیٹے کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی، میں کچھ دن کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں، بس اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو ناظرین بیا اپنے کسی آفس میں جا کر انٹرویو دیتی ہے، جس سے ناظرین وہ آفس والے بیا سے کافی امپریس ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سے کہتے ہیں بیا کو کہ ہم تمہیں جلد ہی بلا لیں گے۔ دوسری طرف ولی خود بھی بے حد پریشان اور حیران ہو جاتا ہے، اور ناظرین وہ یہ بار بار سوچتا رہتا ہے کہ ان سب کے قتل کا ذمہ دار میں خود ہوں، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے کسی نے میری کمپنی کے میٹیریل کو چینج کر کے دوسرا میٹیریل ڈال دیا، اور مجھے بھنک تک بھی نہیں پڑی، میں اپنے خواب و خیالوں میں گم رہا تھا، عاشق معشوقی کے باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ناظرین بیا سے شادی کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، یہ سب میری ہی غلطی ہے، میں ان سب کا قاتل ہوں، مجھے جیل ہونی چاہیے، مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین ویسے بیا کا کال آتا ہے ولی کو، اور ناظرین وہ ولی کو سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے تم اپنے جھوٹے گناہ جو تم پر لگائے گئے ان سب کو جھوٹا ثابت کرو گے، اور ناظرین باعزت رہا ہو جاؤ گے۔ ناظرین دوسری طرف جیسے ہی ولی کی والدہ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی جیل میں ہے تو ناظرین وہ یہ سوچتی ہے کہ میں کیوں نہ بیا کو جلدی سے فراز کے ساتھ شادی کروا دوں، اور ناظرین بیا کو اس کے گھر میں ہی بھیج دوں، اور ناظرین ولی کو بھنک تک بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیں۔ ناظرین ولی کی بہت جلد شادی ہو جائے گی، اور ناظرین وہ ہوگی اس کی ہم ساتھی بیا۔ ناظرین بیا اور ولی بےحد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ناظرین ولی بیا سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، بس تم میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو۔ ناظرین دوسری طرف
دوسری طرف دانیال ولی سے بے حد نفرت کرتا ہے اور ناظرین اس کی والدہ بھی ولی سے بے حد نفرت کرتی ہے، تو ناظرین ولی یہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ ناظرین ولی یہ باتیں جب سنتا ہے دانیال کے منہ سے تو ناظرین ولی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور ناظرین وہی سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ بیا کو خوش رکھ سکوں، میں کیوں نہ بیا کو ہر چیز دے سکوں، میں کیوں نہ بیا کو ہر چیز دے سکوں۔ اور ناظرین دوسری طرف ولی کی والدہ بھی ولی سے بے حد خوش ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، دوسرے گھر میں چلے جاؤ۔ ناظرین ولی بے حد پریشان ہو جاتا ہے جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے حد لاس ہو چکا ہوتا ہے اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں۔ اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑ خانی نہ کرتا اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی۔ حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے تو ناظرین ولی کو کافی بے عزتی ملتی ہے، لیکن ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب 40 خاندانوں کا ذمہ اٹھاؤں گا کہ ان سب کے ساتھ جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور ناظرین جو بیمار پڑے ہیں یا جو زخمی پڑے ہیں میں ان سب کا فری علاج کرواتا ہوں۔ اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے حکومت کے سامنے کہ میں ان سب کا جرم گار ہوں، مجھے آپ پھانسی دے دو۔ تو ناظرین بھی یکا ولی سے کال آتا ہے اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو ناظرین ولی کہتا ہے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب تو میں پھانسی لینے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین بیا ولی کو منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، تم اپنے انصاف کا ساتھ دو اور ناظرین اور اپنے جو تم پر لگائے گئے جھوٹے الزام ان سب کو جھوٹا ثابت کرو اور ناظرین بے باعزت رہا ہو جاؤ۔ ناظرین دوسری طرف بیا بھی ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ناظرین ولی کی والدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں فراز سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں اور ناظرین ولی کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو ناظرین ولی کی والدہ اس بات کا فائدہ پورا اٹھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین فراز انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور ناظرین انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بنگلہ اور گاڑی وغیرہ بھی دوں گا اگر آپ بیا میرے نام کر دو، اگر بیا مجھ سے شادی کر دو میں اس کی ساری آکڑ نکالوں گا شادی کے بعد، اور جو کام اس سے کروانا ہوگا میں خود شادی کے بعد کروا دوں گا۔ تو ناظرین فراز ایک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہ شوبز انڈسٹری کے چمکتا دھمکتا سٹار ہے، لیکن ناظرین وہ بولڈ پکچرز لڑکیوں کی شوٹنگ کرواتا ہے اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بے عزتی ہوتی ہے اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب فراز سے نفرت کرتے ہیں اور ولی تو فراز سے بے حد نفرت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فراز کو اس گھر میں کبھی کسی نے نہیں آنے دینا، فراز کی وجہ سے میری بہن آج شوبز کے اندر گھس گئی ہے اور ناظرین اور میری ماں بھی فراز کی وجہ سے شوبز پر گھس گئی ہے۔ فراز کی مکھن لگانے والی عادت سب کو اپنے بہکاوے میں لا سکتی ہے اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب نے فراز سے بچ کر رہنا ہے، فراز جب بھی آئے تم اکیلے کمرے میں چلے جانا اور کمرے کا کنڈا وغیرہ لگا لینا۔ میں نے ممی کو منع تو کر دیا ہے کہ فراز آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک بیا اس گھر میں ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین کمنٹ بار میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کو آگے نیکسٹ کون سا ایپیسوڈ چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ناظرین ولی بے حد پریشان ہو جاتا ہے جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے حد لاس ہو چکا ہوتا ہے اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں۔ اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑ خانی نہ کرتا اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی۔ حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے تو ناظرین ولی
को काफ़ी बेइज्जती मिलती है, लेकिन नाज़रीन वो ये भी कहता है कि मैं इन सब 40 ख़ानदानों का ज़िम्मा उठाऊँगा कि उन सब के साथ जो भी मैं तावन कर सकता हूँ मैं करूँगा। और नाज़रीन जो बीमार पड़े हैं या जो ज़ख्मी पड़े हैं मैं उन सब का फ्री इलाज करवाता हूँ। और नाज़रीन वो ये भी कहता है हुकूमत के सामने कि मैं इन सब का जुर्मगार हूँ, मुझे आप फांसी दे दो। तो नाज़रीन भी यका वली से कहा लगता है और नाज़रीन वो कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। तो नाज़रीन वली कहता है कि तुमने बहुत लेट कर दिया है, अब तो मैं फांसी लेने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन बिया वली को मना करती है और वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार गई हो, तुम अपने इंसाफ का साथ दो और नाज़रीन और अपने जो तुम पर लगाए गए हैं झूठे इल्ज़ाम उन सबको झूठा साबित करो। नाज़रीन बाइज़्ज़त रिहा हो जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ मियाँ बीवी वली से मोहब्बत करने लग जाती है, क्योंकि नाज़रीन जब वो ये देखती है कि फ़राज़ उसके पीछे पड़ गए हैं और नाज़रीन वली की वालदा भी ये चाहती है कि मैं फ़राज़ से शादी करने के लिए हाँ कर दूँ और नाज़रीन वली का पीछा छोड़ दूँ। तो नाज़रीन वली की वालदा इस बात का फ़ायदा पूरा उठा रही होती हैं, क्योंकि नाज़रीन फ़राज़ उन्हें भारी रकम देने का वादा किया है और नाज़रीन उन्हें ये भी कहा है कि मैं आपको एक बंगला और गाड़ी वगैरह भी दूँगा अगर आप बिया मेरे नाम कर दो। अगर बिया की मुझसे शादी कर दो मैं इसकी सारी आकर निकालूँगा शादी के बाद, और जो काम इसे करवाना होगा मैं खुद शादी के बाद करवा दूँगा। तो नाज़रीन फ़राज़ एक अच्छा बंदा नहीं है, क्योंकि नाज़रीन वो शोबिज़ इंडस्ट्री के चमकता धमकता स्टार है, लेकिन नाज़रीन वो बोल्ड पिक्चर्स लड़कियों की शूटिंग करवाता है और नाज़रीन जिससे लड़कियों की बेइज्जती होती है। और नाज़रीन उनके बोल्ड शूटिंग की वजह से काफ़ी उनके इज़्ज़त और एहतराम पर नुकसान आता है, जिससे नाज़रीन वो सब फ़राज़ से नफ़रत करते हैं और वली तो फ़राज़ से बेहद नफ़रत करता है। और वो ये कहता है कि फ़राज़ को इस घर में कभी किसी ने नहीं आने देना। फ़राज़ की वजह से मेरी बहन आज शोबिस के अंदर घुस गई है और नाज़रीन मेरी माँ भी फ़राज़ की वजह से ही शोबिस पर घुस गई है। फ़राज़ की मक्खन लगाने वाली आदत सबको अपने बहकावे में ला सकती है। और नाज़रीन वो ये भी कहता है कि तुम सब ने फ़राज़ से बच कर रहना है। फ़राज़ जब भी आए तुम अकेले कमरे में चले जाना और कमरे का कुंडा वगैरह लगा लेना। मैंने मम्मी को मना तो कर दिया है कि फ़राज़ आज के बाद इस घर में नहीं आएगा जब तक बिया इस घर में है। तो नाज़रीन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो नाज़रीन कमेंट बार में ये भी लिखें कि आपको आगे नेक्स्ट कौन सा एपिसोड चाहिए। वली बेहद परेशान हो जाता है, जो कि नाज़रीन वली के साथ अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि नाज़रीन वली की सारी कंपनी को बेहद लॉस हो चुका होता है और नाज़रीन वली सोच रहा होता है कि मैंने ही उन सब को कत्ल किया है, मेरी एक लापरवाही की वजह से वो सब मारे गए हैं, मैं ही उन सब की जान का कातिल हूँ। अगर मेरी एक लापरवाही ना की होती, मैं अगर पूरा टाइम अपने ऑफिस में रहता तो कोई मेरे ऑफिस के साथ यूँ छेड़खानी ना करता और ना ही मेरी कंपनी का कोई मटेरियल चेंज कर सकता और ना ही मेरी बिल्डिंग इतनी जल्दी गिर जाती। हालांकि नाज़रीन ये बिल्डिंग अभी तामीर ही हो रही थी कि नाज़रीन ये बिल्डिंग गिर गई है, जिसके नज़दीक 40 मज़दूर उस बिल्डिंग के नीचे आ गए होते हैं। नाज़रीन उनमें से काफ़ी मज़दूर तो मर भी गए होते हैं और नाज़रीन कुछ मज़दूर ज़ख्मी हो चुके होते हैं, जिससे नाज़रीन वली उस जगह पर जाता है तो नाज़रीन वली को काफ़ी बेइज्जती मिलती है। लेकिन नाज़रीन वो ये भी कहता है कि मैं इन सब 40 ख़ानदानों का ज़िम्मा उठाऊँगा कि उन सब के साथ जो भी मैं तावन कर सकता हूँ मैं करूँगा। और नाज़रीन जो बीमार पड़े हैं या जो ज़ख्मी पड़े हैं मैं उन सब का फ्री इलाज करवाता हूँ। और नाज़रीन वो ये भी कहता है हुकूमत के सामने कि मैं इन सब का जुर्मगार हूँ, मुझे आप फांसी दे दो। तो नाज़रीन भी यका वली से कहा लगता है और नाज़रीन वो कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। तो नाज़रीन वली कहता है कि तुमने बहुत लेट कर दिया है, अब तो मैं फांसी लेने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन बिया वली को मना करती है और वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार गई हो, तुम अपने इंसाफ का साथ दो और नाज़रीन और अपने जो तुम पर लगाए गए हैं झूठे इल्ज़ाम उन सबको झूठा साबित करो। नाज़रीन बाइज़्ज़त रिहा हो जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ मियाँ बीवी वली से मोहब्बत करने लग जाती है, क्योंकि नाज़रीन जब वो ये देखती है कि फ़राज़ उसके पीछे पड़ गए हैं और नाज़रीन वली की वालदा भी ये चाहती है कि मैं फ़राज़ से शादी करने के लिए हाँ कर दूँ और नाज़रीन वली का पीछा छोड़ दूँ। तो नाज़रीन वली की वालदा इस बात का फ़ायदा पूरा उठा रही होती हैं, क्योंकि नाज़रीन फ़राज़ उन्हें भारी रकम देने का वादा किया है और नाज़रीन उन्हें ये भी कहा है कि मैं आपको एक बंगला और गाड़ी वगैरह भी दूँगा अगर आप बिया मेरे नाम कर दो। अगर बिया की मुझसे शादी कर दो मैं इसकी सारी आकर निकालूँगा शादी के बाद, और जो काम इसे करवाना होगा मैं खुद शादी के बाद करवा दूँगा। तो नाज़रीन फ़राज़ एक अच्छा बंदा नहीं है, क्योंकि नाज़रीन वो शोबिज़ इंडस्ट्री के चमकता धमकता स्टार है, लेकिन नाज़रीन वो बोल्ड पिक्चर्स लड़कियों की
شوٹنگ کرواتا ہے اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بےعزتی ہوتی ہے اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب فراز سے نفرت کرتے ہیں اور ولی تو فراز سے بے حد نفرت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فراز کو اس گھر میں کبھی کسی نے نہیں آنے دینا۔ فراز کی وجہ سے میری بہن آج شوبز کے اندر گھس گئی ہے اور ناظرین اور میری ماں بھی فراز کی وجہ سے ہی شوبز پر گھس گئی ہے۔ فراز کی مکر لگانے والی عادت سب کو اپنے بہکاوے میں لا سکتی ہے اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب نے فراز سے بچ کر رہنا ہے۔ فراز جب بھی آئے تم اکیلے کمرے میں چلے جانا اور کمرے کا کنڈا وغیرہ لگا لینا۔ میں نے ممی کو منع تو کر دیا ہے کہ فراز آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک بیا اس گھر میں ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین کمنٹ بار میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کو آگے نیکسٹ کون سا ایپیسوڈ چاہیے۔ پریشان ہو جاتا ہے جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے حد لاس ہو چکا ہوتا ہے اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں۔ اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑخانی نہ کرتا اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی۔ حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے تو ناظرین ولی کو کافی بےعزتی ملتی ہے، لیکن ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب 40 خاندانوں کا ذمہ اٹھاؤں گا کہ ان سب کے ساتھ جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں میں کروں گا اور ناظرین جو بیمار پڑے ہیں یا جو زخمی پڑے ہیں میں ان سب کا فری علاج کرواتا ہوں۔ اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے حکومت کے سامنے کہ میں ان سب کا جرم گار ہوں، مجھے آپ پھانسی دے دو۔ تو ناظرین بھی یکا ولی سے کال آتا ہے اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو ناظرین ولی کہتا ہے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب تو میں پھانسی لینے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین بیا ولی کو منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، تم اپنے انصاف کا ساتھ دو اور ناظرین اور اپنے جو تم پر لگائے گئے ہیں جھوٹے الزام ان سب کو جھوٹا ثابت کرو اور ناظرین بے باعزت رہا ہو جاؤ۔ ناظرین دوسری طرف بیا بھی ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ناظرین ولی کی والدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں فراز سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں اور ناظرین ولی کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو ناظرین ولی کی والدہ اس بات کا فائدہ پورا اٹھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین فراز انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور ناظرین انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بنگلہ اور گاڑی وغیرہ بھی دوں گا اگر آپ بیا میرے نام کر دو، اگر بیا مجھ سے شادی کر دو میں اس کی ساری آکڑ نکالوں گا شادی کے بعد، اور جو کام اس سے کروانا ہوگا میں خود شادی کے بعد کروا دوں گا۔ تو ناظرین فراز ایک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہ شوبز انڈسٹری کے چمکتا دھمکتا سٹار ہے، لیکن ناظرین وہ بولڈ پکچرز لڑکیوں کی شوٹنگ کرواتا ہے اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بےعزتی ہوتی ہے اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب فراز سے نفرت کرتے ہیں اور ولی تو فراز سے بے حد نفرت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فراز کو اس گھر میں کبھی کسی نے نہیں آنے دینا۔ فراز کی وجہ سے میری بہن آج شوبز کے اندر گھس گئی ہے اور ناظرین اور میری ماں بھی فراز کی وجہ سے ہی شوبز پر گھس گئی ہے۔ فراز کی مکر لگانے والی عادت سب کو اپنے بہکاوے میں لا سکتی ہے اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب نے فراز سے بچ کر رہنا ہے۔ فراز جب بھی آئے تم اکیلے کمرے میں چلے جانا اور کمرے کا کنڈا وغیرہ لگا لینا۔ میں نے ممی کو منع تو کر دیا ہے کہ فراز آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک بیا اس گھر میں ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین کمنٹ بار میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کو آگے نیکسٹ کون سا ایپیسوڈ چاہیے۔ ناظرین ولی بے حد پریشان ہو جاتا ہے جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے حد لاس ہو چکا ہوتا ہے اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں۔ اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑخانی نہ کرتا اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی۔ حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے تو ناظرین ولی
کو کافی بیزتی ملتی ہے، لیکن ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب 40 خاندانوں کا ذمہ اٹھاؤں گا کہ ان سب کے ساتھ جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور ناظرین جو بیمار پڑے ہیں یا جو زخمی پڑے ہیں میں ان سب کا فری علاج کرواتا ہوں، اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے حکومت کے سامنے کہ میں ان سب کا جرم گار ہوں، مجھے آپ پھانسی دے دو۔ تو ناظرین بھی یکا ولی سے کال آتے ہیں، اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو ناظرین ولی کہتا ہے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب تو میں پھانسی لینے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین بیا ولی کو منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، تم اپنے انصاف کا ساتھ دو اور ناظرین اور اپنے جو تم پر لگائے گئے جھوٹے الزام ان سب کو جھوٹا ثابت کرو، اور ناظرین باعزت رہا ہو جاؤ۔ ناظرین دوسری طرف بیا بھی ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ناظرین ولی کی والدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں فراز سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں اور ناظرین ولی کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو ناظرین ولی کی والدہ اس بات کا فائدہ پورا اٹھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین فراز انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ناظرین انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بنگلہ اور گاڑی وغیرہ بھی دوں گا اگر آپ بیا میرے نام کر دو، اگر بیا تم مجھ سے شادی کر دو میں اس کی ساری آکڑ نکال لوں گا شادی کے بعد، اور جو کام اس سے کروانا ہوگا میں خود شادی کے بعد کروا دوں گا۔ تو ناظرین فراز ایک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہ شوبز انڈسٹری کے چمکتا دھمکتا سٹار ہے، لیکن ناظرین وہ بولڈ پکچرز لڑکیوں کی شوٹنگ کرواتا ہے، اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بےعزتی ہوتی ہے، اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب فراز سے نفرت کرتے ہیں، اور ولی تو فراز سے بے حد نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فراز کو اس گھر میں کبھی کسی نے نہیں آنے دینا، فراز کی وجہ سے میری بہن آج شوبز کے اندر گھس گئی ہے، اور ناظرین اور میری ماں بھی فراز کی وجہ سے شوبز پر گھس گئی ہے۔ فراز کی مکر لگانے والی عادت سب کو اپنے بہکاوے میں لا سکتی ہے، اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب نے فراز سے بچ کر رہنا ہے، فراز جب بھی آئے تم اکیلے کمرے میں چلے جانا اور کمرے کا کنڈا وغیرہ لگا لینا، میں نے ممی کو منع تو کر دیا ہے کہ فراز آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک بیا اس گھر میں ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین کمنٹ بار میں یہ بھی لکھ لیں کہ آپ کو آگے نیکسٹ کون سا ایپیسوڈ چاہیے۔ پریشان ہو جاتا ہے جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ جب اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے لاس ہو چکا ہوتا ہے، اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں، اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑ خانی نہ کرتا، اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا، اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی، حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں، ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں، اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے، تو ناظرین ولی کو کافی بیزتی ملتی ہے، لیکن ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب 40 خاندانوں کا ذمہ اٹھاؤں گا کہ ان سب کے ساتھ جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور ناظرین جو بیمار پڑے ہیں یا جو زخمی پڑے ہیں میں ان سب کا فری علاج کرواتا ہوں، اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے حکومت کے سامنے کہ میں ان سب کا جرم گار ہوں، مجھے آپ پھانسی دے دو۔ تو ناظرین بھی یکا ولی سے کال آتے ہیں، اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو ناظرین ولی کہتا ہے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب تو میں پھانسی لینے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین بیا ولی کو منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، تم اپنے انصاف کا ساتھ دو اور ناظرین اور اپنے جو تم پر لگائے گئے جھوٹے الزام ان سب کو جھوٹا ثابت کرو، اور ناظرین باعزت رہا ہو جاؤ۔ ناظرین دوسری طرف بیا بھی ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ناظرین ولی کی والدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں فراز سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں اور ناظرین ولی کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو ناظرین ولی کی والدہ اس بات کا فائدہ پورا اٹھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین فراز انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ناظرین انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بنگلہ اور گاڑی وغیرہ بھی دوں گا اگر آپ بیا میرے نام کر دو، اگر بیا تم مجھ سے شادی کر دو میں اس کی ساری آکڑ نکال لوں گا شادی کے بعد، اور جو کام اس سے کروانا ہوگا میں خود شادی کے بعد کروا دوں گا۔ تو ناظرین فراز ایک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہ شوبز انڈسٹری کے
چمکتا دھمکتا اسٹار ہے، لیکن ناظرین وہ بولڈ پکچرز لڑکیوں کی شوٹنگ کرواتا ہے، اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بےعزتی ہوتی ہے، اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب فراز سے نفرت کرتے ہیں، اور ولی تو فراز سے بے حد نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فراز کو اس گھر میں کبھی کسی نے نہیں آنے دینا۔ فراز کی وجہ سے میری بہن آج شوبز کے اندر گھس گئی ہے، اور ناظرین اور میری ماں بھی فراز کی وجہ سے شوبز پر گھس گئی ہے۔ فراز کی مکر لگانے والی عادت سب کو اپنے بہکاوے میں لا سکتی ہے، اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب نے فراز سے بچ کر رہنا ہے۔ فراز جب بھی آئے تم اکیلے کمرے میں چلے جانا اور کمرے کا کنڈا وغیرہ لگا لینا۔ میں نے ممی کو منع تو کر دیا ہے کہ فراز آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک بیا اس گھر میں ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین کمنٹ بار میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کو آگے نیکسٹ کون سا ایپیسوڈ چاہیے۔ ناظرین ولی بے حد پریشان ہو جاتا ہے، جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے حد لاس ہو چکا ہوتا ہے، اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں۔ اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑخانی نہ کرتا، اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا، اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی۔ حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں، اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے تو ناظرین ولی کو کافی بےعزتی ملتی ہے، لیکن ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب 40 خاندانوں کا ذمہ اٹھاؤں گا کہ ان سب کے ساتھ جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور ناظرین جو بیمار پڑے ہیں یا جو زخمی پڑے ہیں میں ان سب کا فری علاج کرواتا ہوں۔ اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے حکومت کے سامنے کہ میں ان سب کا جرم گار ہوں، مجھے آپ پھانسی دے دو۔ تو ناظرین بھی یکا ولی سے کال آتا ہے، اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو ناظرین ولی کہتا ہے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب تو میں پھانسی لینے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین بیا ولی کو منع کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، تم اپنے انصاف کا ساتھ دو اور ناظرین اور اپنے جو تم پر لگائے گئے جھوٹے الزام ان سب کو جھوٹا ثابت کرو، اور ناظرین بے باعزت رہا ہو جاؤ۔ ناظرین دوسری طرف بیا بھی ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ناظرین ولی کی والدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں فراز سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں اور ناظرین ولی کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو ناظرین ولی کی والدہ اس بات کا فائدہ پورا اٹھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین فراز انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ناظرین انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بنگلہ اور گاڑی وغیرہ بھی دوں گا اگر آپ بیا میرے نام کر دو، اگر بیا تم مجھ سے شادی کر دو، میں اس کی ساری آکڑ نکال لوں گا شادی کے بعد، اور جو کام اس سے کروانا ہوگا میں خود شادی کے بعد کروا دوں گا۔ تو ناظرین فراز ایک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہ شوبز انڈسٹری کے چمکتا دھمکتا اسٹار ہے، لیکن ناظرین وہ بولڈ پکچرز لڑکیوں کی شوٹنگ کرواتا ہے، اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بےعزتی ہوتی ہے، اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب فراز سے نفرت کرتے ہیں، اور ولی تو فراز سے بے حد نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فراز کو اس گھر میں کبھی کسی نے نہیں آنے دینا۔ فراز کی وجہ سے میری بہن آج شوبز کے اندر گھس گئی ہے، اور ناظرین اور میری ماں بھی فراز کی وجہ سے شوبز پر گھس گئی ہے۔ فراز کی مکر لگانے والی عادت سب کو اپنے بہکاوے میں لا سکتی ہے، اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب نے فراز سے بچ کر رہنا ہے۔ فراز جب بھی آئے تم اکیلے کمرے میں چلے جانا اور کمرے کا کنڈا وغیرہ لگا لینا۔ میں نے ممی کو منع تو کر دیا ہے کہ فراز آج کے بعد اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک بیا اس گھر میں ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین کمنٹ بار میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کو آگے نیکسٹ کون سا ایپیسوڈ چاہیے۔ ناظرین ولی بے حد پریشان ہو جاتا ہے، جو کہ ناظرین ولی کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ولی کی ساری کمپنی کو بے حد لاس ہو چکا ہوتا ہے، اور ناظرین ولی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ سب مارے گئے ہیں، میں ہی ان سب کی جان کا قاتل ہوں۔ اگر میری ایک لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں اگر پورا ٹائم اپنے آفس میں رہتا تو کوئی میری آفس کے ساتھ یوں چھیڑخانی نہ کرتا، اور نہ ہی میری کمپنی کا کوئی میٹیریل چینج کر سکتا، اور نہ ہی میری بلڈنگ اتنی جلدی گر جاتی۔ حالانکہ ناظرین یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہی ہو رہی تھی کہ ناظرین یہ بلڈنگ گر گئی ہے، جس کے نزدیک 40 مزدور اس بلڈنگ کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے کافی مزدور تو مر بھی گئے ہوتے ہیں، اور ناظرین کچھ مزدور زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے ناظرین ولی اس جگہ پہ جاتا ہے تو ناظرین ولی
کو کافی بےعزتی ملتی ہے، لیکن ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب 40 خاندانوں کا ذمہ اٹھاؤں گا کہ ان سب کے ساتھ جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور ناظرین جو بیمار پڑے ہیں یا جو زخمی پڑے ہیں میں ان سب کا فری علاج کرواتا ہوں، اور ناظرین وہ یہ بھی کہتا ہے حکومت کے سامنے کہ میں ان سب کا جرم گار ہوں، مجھے آپ پھانسی دے دو۔ تو ناظرین بھی یعقوب علی سے کہا لگتا ہے، اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو ناظرین ولی کہتا ہے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب تو میں پھانسی لینے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین بیا ولی کو منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، تم اپنے انصاف کا ساتھ دو اور ناظرین اور اپنے جو تم پر لگائے گئے ہیں جھوٹے الزام ان سب کو جھوٹا ثابت کرو، اور ناظرین بیا باعزت رہا ہو جاؤ۔ ناظرین دوسری طرف بیا بھی ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ناظرین ولی کی والدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں فراز سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دوں اور ناظرین ولی کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو ناظرین ولی کی والدہ اس بات کا فائدہ پورا اٹھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین فراز انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ناظرین انہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بنگلہ اور گاڑی وغیرہ بھی دوں گا اگر آپ بیا میرے نام کر دو، اگر بیا مجھ سے شادی کر دو میں اس کی ساری آکڑ نکالوں گا شادی کے بعد، اور جو کام اسے کروانا ہوگا میں خود شادی کے بعد کروا دوں گا۔ تو ناظرین فراز ایک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہ شوبز انڈسٹری کے چمکتا دھمکتا سٹار ہے، لیکن ناظرین وہ بولڈ پکچرز لڑکیوں کی شوٹنگ کرواتا ہے، اور ناظرین جس سے لڑکیوں کی بےعزتی ہوتی ہے، اور ناظرین ان کے بولڈ شوٹنگ کی وجہ سے کافی ان کے عزت و احترام پر نقصان آتا ہے، جس سے ناظرین وہ سب